بسملا ومحمدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون آمنت بالله صدق الله تعالى مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلسلہ وار موضوع چل رہا تھا رحلت مصر و حجاز۔ آج مصر میں چلتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے دنیا میں مصر کی تاریخ فرعونوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ مصر کے فرعون اپنی فرعونیت کی وجہ سے دنیا میں مشہور ہیں۔ مصر میں فرعون ایک نہیں ہوا۔ اس زمانے میں ہر اس شخص کو فرعون کہا جاتا تھا جو مصر کا بادشاہ بنتا تھا، لیکن جتنے فرعون تھے ان کے آثار اور باقیات کو جا کر دیکھا یا تاریخ میں پڑھا یا قرآن حکیم میں پڑھا تو فرعونوں کے متعلق ان کے ذہنی فکر نظریے کو، ان کے فکر و نظریے کو معلوم کیا جاتا ہے۔ ان کے آثار قدیمہ سے، تاریخ سے، قرآن حکیم سے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے نزدیک انسانیت کا، حکومت کا معیار دنیاوی دولت اور دہشت تھی۔ ان کے نزدیک زندگی کا معیار، بڑے ہونے کا معیار، حاکم ہونے کا معیار دولت تھی، اور وہ لوگ زندگی کا معیار دنیا کے اسباب سے سمجھتے تھے۔ ان کے آثار قدیمہ، تاریخ، قرآن پاک سے جو پتہ چلتا ہے، جب ہم نے جا کر دیکھا ان کے باقیات کو، آثار کو، ان کے چھوڑے ہوئے ساز و سامان کو، تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی زندگی اسی کے آس پاس گھومتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ دنیا کے
زندگی کے حیران کن اسباب آلات کیسے بنائے جائیں اور ان کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں اپنا رعب بٹھایا جائے، اپنی دہشت بٹھائی جائے، اپنا خوف بٹھایا جائے۔ ان کے جب کھانے پینے کے اسباب، کھانے پینے کا سامان، یعنی کھانے پینے کے برتن، استعمال کے برتن، وہ جب دیکھے، ان کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت میں انہوں نے اپنے کھانے پینے کے برتن اور سامان استعمال کی چیزیں کیسی بنائی تھی۔ شیشے کے برتن اس وقت میں موجود تھے، یہ 4,500 سال پرانی بات ہے۔ تمہارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 1450 سال ہوئے، یہ 4,500 سال پرانی بات ہے۔ اس وقت شیشے کے برتن، جگ وغیرہ، ہم نے پیالے، یہ چیزیں دیکھی، حیران رہ گئے۔ انتہائی خوبصورت جگ، پانی کی سراہیاں چھوٹی چھوٹی، اور اتنا صفائی کے ساتھ بنی ہوئی، یہ کہنے پہ بندہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اس زمانے میں فیکٹری تھی ان کو بنانے والی، ورنہ اتنا صفائی بندہ کا ہاتھ تو نہیں پیدا کر سکتا، یہ کسی ڈائی میں تیار ہو گیا۔ سونے چاندی کے برتن، ان کے سونے کے بیڈ، وہ تمہارے ہمارے چارپائیوں کی طرح نہیں تھے۔ میں حیران ہو گیا ہوں، بیڈوں کو بننے کے لیے جو تاریں ہوتی ہیں، پٹی ہوتی ہے، وہ پٹی بڑی عجیب، 4,500 سال ہوئے ابھی موجود ہے سب کچھ۔ چارپائی ان کی، وہ بیڈ ان کا وہ لٹکا ہوا ہوتا تھا، اوپر چھتوں کے ساتھ نا لٹکا ہوا ہوتا تھا۔ سواری کے لیے ان کے پاس گاڑی تھی اس وقت میں، 2 پہیوں والی، جس طرح لاہور میں ریس اور مقابلے کے ٹانگے ہوتے ہیں، وہ چھوٹی جگہ ہوتی ہے بیٹھنے کی ایک بندے کی، اس طرح خدا جانے آگے کون کھینچتا تھا اس کو، لیکن یہ گاڑی موجود ہے، پہیا موجود ہے۔ پھر بڑے بڑے بت بنانا اپنے رہائش گاہوں پر، یہ بھی ان کا کام تھا۔ انہوں نے اہرام مصر بنائے، وہ ایک بہت بڑے ہیکل اور جس میں مثلث شکل کے، بہت اونچائی ہے ان کی، وہ اتنا ہیبت ناک ہیں کہ دیکھنے سے بندہ خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا بلا بنی ہوئی ہے۔ ان کا ایک ایک پتھر ایک گاڑی جتنا ہے، اور یہ پتھر خدا جانے کتنے 100 فٹ کی اونچائی ہے، اس اونچائی تک یہ پتھر لے جائے گئے، ایک ایک گاڑی جتنا پتھر۔ پچیس من کا، 30 من کا، 40 من کا، پتہ نہیں کتنا کتنا وزن ہے اس کا۔
ایک ایک پتھر کا، پھر ان کی پوری صفائی ہے، خوب تراش کے پھر برابر ان کو جوڑا گیا ہے، درمیان میں سوئی بھی داخل نہیں ہوتی۔ تو اسی صفائی کے ساتھ اتنا بلندی تک کون لے گیا، حیران ہو جاتے ہیں بندہ۔ آج کل تو کرینے ہیں، اٹھاتی ہیں اور رکھ دیتی ہیں، مختلف قسم کی کرینے ہیں۔ تو بھئی یہ پتھر کیسے لے گئے اوپر؟ بندوں کا تو اتنا کام ہی نہیں ہے۔ آج کے مستریوں سے ایک اینٹ اتنا صفائی کے ساتھ نہیں جوڑی جاتی جتنا صفائی کے ساتھ انہوں نے اتنے بڑے پتھروں کو رکھا۔ یہ میں آنکھوں دیکھی بات کر رہا ہوں۔ گورے لوگ، سائنسدان لوگ وہاں آتے ہیں، پاگل ہو رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، یار یہ کیا چیز ہے، کیسے بنایا، کیا 800 کلومیٹر دور سے وہ پتھر لائے گئے۔ بھئی 800 کلومیٹر دور سے اتنا بڑا پتھر وہ تو گاڑی اٹھا کے لا سکتی ہے، بندے کیسے اٹھا کر لائیں گے؟ یہ سب کچھ اپنی زندگی کے اتنا خوفناک اور اتنا خوبصورت اور اتنا مضبوط زندگی کے اسباب انہوں نے کیوں بنائے کہ ان کے نزدیک زندگی اسی اسباب کی ہیبت کے ساتھ تھی، انہی اسباب کی طاقت کے ساتھ تھی، لہذا کوشش کرتے تھے بھئی پہلے سے میں بڑھ جاؤں، میرے پاس سامان زیادہ ہونا چاہیے، میری دہشت، ہیبت، رعب، دبدبا، خوف دلوں کے اندر زیادہ ہونا چاہیے۔ تو اپنے خوف کو زیادہ کرنے کے لیے، اپنی ہیبت، رعب کو لوگوں کے دلوں میں بڑھانے کے لیے وہ زندگی کا معیار ایسا رکھتے تھے۔ تو ان کے نزدیک عزت کا معیار یہی دنیا تھی اور دنیا کے یہ اسباب تھے۔ عزت کا معیار ان کے نزدیک انسانیت، شرافت، اخلاق، اللہ پاک کا خوف اور بندگی، یہ چیز نہیں تھی۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہو ان کے نزدیک زندگی کا معیار مادی تھا، روحانی نہیں تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنے زندگی کے اسباب میں زیادہ سے زیادہ جدت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اور زندگی کے اسباب میں حیرت، تحیر پیدا کرنے کی کوشش کی تاکہ لوگ یہ سمجھیں بھائی بندے ہیں تو یہ لوگ ہیں، یہ بندے ہیں، ان کے آگے سر اٹھانا بے وقوفی ہے، ان کے آگے بات بھی کرنے کی نہ سوچنا۔ یہ خدا اپنے آپ کو کہیں تو خدا مان لو، جو کہیں مانتے چلے جاؤ، دیکھو تو صحیح یار ان کے پاس کیا بلائیں ہیں۔ تو ان بھڑووں نے زندگی کے اسباب کو زندگی کا معیار سمجھا اور اسی معیار کے اندر انہوں نے بلندی زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ یہ چیزیں ان کی زندگی کے اسباب کو دیکھنے سے معلوم ہوتی ہیں۔ ان کی تاریخ کتابوں میں جو لکھی ہے یا قرآن پاک میں آئی ہے، اس کو صحیح سمجھنا ہو تو اسباب ان کے دیکھ لیں، یہ سمجھ آ جائے گا یہ کیا فرما رہا ہے قرآن پاک اور تاریخ کیا کہتی ہے۔ فرعونوں کی زندگی سے، فرعونوں کے اسباب سے، فرعونوں کے مال و متاع سے ہمارے سامنے زندگی کا ایک معیار آ گیا فرعونوں والا۔ اب اس کے مقابلے میں ایک معیار زندگی آتا ہے انبیاء والا، علیہم الصلاۃ والتسلیم۔
جب بات آتی ہے انبیاء علیہ السلام کی زندگی کے معیار کی، ان کے آثار کو، باقیات کو دیکھیں، ان کی تاریخ پڑھیں، سیرت پڑھیں، قرآن حکیم پڑھیں، تو آپ کو زندگی کے اسباب میں جو ایک ہیبت اور حسن، قوت، مضبوطی فرعونوں کے اسباب میں ملے گی، ایسے اسباب اور ایسی قوت، ایسی مضبوطی، ایسی حیرت انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں نہیں ملے گی۔ ان کے جو زندگی کے اسباب ہیں نا، ان کو سمجھو فرعونی اسباب زندگی کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے، یہ سمجھو کل عدم ہے، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے نزدیک معیار زندگی وہ نہیں تھا جو فرعونوں کا تھا۔ فرعونوں سمجھ لیا، فرعونوں کا سمجھ لیا۔ اب فرعون کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی شریف کے آثار مبارک کچھ عرصہ رہے۔ کیا تھا؟ جوڑا شریف، پاؤں کا جوڑا شریف، ہاتھ کا ڈنڈا شریف، یا خدا کی کتاب، یا ان کے بڑوں کے، بزرگوں کے، نبیوں کے، سابقین کی کچھ نشانیاں، یہ ان کے آثار ہیں۔ نہ موسیٰ علیہ السلام کا کوئی مکان مصر میں ادھر ادھر کہیں نظر آتا ہے، نہ ان کے استعمال کے ایسے مضبوط کوئی برتن نظر آتے ہیں۔ فرعونوں والے گھر، فرعونوں والا سامان موسیٰ علیہ السلام کی زندگی شریف میں نظر نہیں آتا، بلکہ ان کے پاس اگر قوت تھی، طاقت تھی، تو ساری غیبی تھی، غیبی اور روحانی تھی، کہ انہوں نے خدائے پاک کے ساتھ تعلق مضبوط کیا اور فرعونوں نے دنیا کے اسباب کے ساتھ تعلق مضبوط کیا۔ ان بھڑووں نے سمجھا زندگی دنیا کے اسباب کے ساتھ ہے، اور ان پاکوں نے سمجھا زندگی خدا کے ساتھ۔ اتنا بلا لوگوں کے مقابلے میں اٹھنے والے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم، کتنا غربت کا گھر ہے کہ آپ کی ہمشیرہ محترمہ صلوات اللہ وسلم علیہ، آپ کی ہمشیرہ محترمہ فرعون کی گھر والی حضرت سیدہ بی بی آسیہ پاک کے پاس وہ کام کرتی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے بی بی آسیہ کے پاس بچپنے میں دودھ پینا کسی عورت کا گوارا نہ کیا، تو آپ کی ہمشیرہ محترمہ سلام اللہ علیہا انہوں نے کہا کہ کیا میں بتاؤں ایک بی بی یہ ان کا دودھ پی لے گا؟ کون سا؟ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی اماں جان کا بتا دیا، کیونکہ اماں تھی، خدا پاک کی حکمت تھی، ملانا تھا آج یہ بچھڑا ہوا بیٹا ماں کو۔ تو انہوں نے کہا بلاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں جی قبلہ تشریف لائیں اور آ کر دودھ پلایا، فوراً انہوں نے دودھ پی لیا، اور کسی عورت کا دودھ نہیں پی رہے تھے۔ یہاں سے مصر سے تشریف لے جا کر ہجرت فرما
اکیلے جاتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. اب اگلے نبی کی بات کر رہا ہوں. فرعونوں کے مقابلے میں، فرعونوں کی زندگی کے مقابلے میں نبی کی زندگی سنا رہا ہوں. ایک اور نبی کی، موسیٰ علیہ السلام یہاں مصر سے چلتے ہیں خشکی کے راستے، چلتے چلتے مدین میں پہنچتے ہیں. مدین اس وقت سعودیہ میں ہے. اس کا اب نام ہے البدع، بیضاء العین، البدع. وہاں پہنچے، وہاں ایک کنواں جو اب بھی موجود ہے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اس کنویں پر پہنچے. اس کا نام ہے کنویں کا بیر السعیدانی. ہم نے اس کی زیارت کی اس کنویں شریف پر. قرآن حکیم نے قصہ بیان فرمایا. موسیٰ علیہ السلام کنویں شریف کے ساتھ جا کر کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ 2 بیویاں پاکاں ہیں. وہ اپنی بھیڑ بکریوں کو نا کنویں کی طرف نہیں جانے دیتی، ہٹاتی ہیں، اور لوگ کنویں پہ پانی پلا رہے ہیں. اپنے جانوروں کو کوئی پانی لے رہا ہے، جانوروں کو پلا رہا ہے، لیکن 2 بیویاں پاکاں ہیں. وہ ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہے، اور جو ان کی بھیڑ بکریاں تھیں وہ جاتی ہیں پانی پینے کے لیے تو ان کو ہٹاتی ہیں، پیچھے جانے نہیں دیتی. موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے کہ یار یہ بیویاں پاکاں اور یہ عمل کیوں کر رہی ہیں. آپ جا کر ان سے اللہ اکبر. انبیاء علیہ السلام کی عادت شریف، چلتے ہیں تو نظریں سجدوں والی جگہ، سجدے والی جگہ پہ رکھتے ہیں. آپ چلتے چلتے قریب گئے، پوچھا بی بی پاکوں سے آپ کیوں ادھر بیٹھے؟ اب ان بی بی پاکوں کا جواب سننا، وہ بھی قرآن پاک میں ہے. فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا. بی بی پاکوں نے عرض کی لوگ پلا رہے ہیں کنویں پر پانی، ہم اس وجہ سے اپنی بھیڑ بکریوں کو ہٹا رہے ہیں کہ ہم ان میں جانا نہیں چاہتی. یہ لوگ پانی پلا کر چلے جائیں گے تو ہم پھر پلائیں گے، اور مجبوری ہماری یہ ہے کہ ہمارے باپ ہیں، وہ شیخ ہیں، بڈھے بندے ہیں، ان کے کوئی بیٹا وغیرہ کوئی ایسا عزیز نہیں کہ جو ان کا یہ کام کرے. تو اس وجہ سے ہم پانی خود پلاتی ہیں، ان بھیڑ بکریوں کا خیال رکھتی ہیں، اور ہجوم میں، لوگوں کے ہجوم میں ہم جانا نہیں چاہتی. موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی اللہ اکبر تو سمجھ گئے کہ بہت پاک گھر کی بیویاں لگتی ہیں کہ مرد لوگوں کے ہجوم میں جانا گوارا نہیں کر رہے. معلوم ہوا مسلمان عورتیں لوگوں کے ہجوم میں جانا گوارا نہیں کرتی. آپ گئے، پانی نکالا، نبوت کی طاقت تھی، پانی نکال کر سب بھیڑ بکریوں کو پانی پلا دیا. میں سے ایک بی بی پاک تشریف لائیں، چلتے ہوئے الاستحیا، بات سمجھ، حیا کے ساتھ چل رہی تھی.
چل رہی تھی جب تو قرآن نے بیان فرمایا چلتے ہوئے ان کی چال میں حیا معلوم ہو رہا تھا. تمشی علی استحیا، حیا کے ساتھ چل رہی تھی. اس کا مطلب ہے مسلمانوں کی عورتیں ان کے چلنے میں بھی حیا ظاہر ہوتا ہے، تو ان کے چلنے سے دیکھنے والے کو اندازہ ہو جاتا ہے با حیا بی بی ہے. اس کے دل میں برا خیال آنا اس کے حیا کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے. بلکہ یوں کہیں کہ اس کے دل میں برے خیال کا آنا وہ بھی پیدا نہیں ہوتا. وہ حیا سے پہچان جاتا ہے. اس کے دل میں شرم آ جاتا ہے. عزت دار بھی ہے، بری آنکھوں سے دیکھنا اچھا نہیں. ساتھ ہی آپ کے اس لعنتی ماحول تعلیم کے حوالے سے بات کرتا ہوں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اٹک مٹک کر چلنا جو کہتے ہیں نا جس کو، دیکھو کیسی چلتی ہوں، دیکھو کیسی لگتی ہوں، اٹک مٹک کے چلتی ہوں، یہ لعنتی عورتوں کا، کافرہ عورتوں کا کام ہے، مسلمان عورتوں کا کام نہیں ہے. چلنے میں، عورت کا چلنے میں دیکھنے والوں کو اپنی طرف مائل کرنا، یہ خود ایک زنا ہے، خود برائی ہے جو کسی اور مسلمان عورت سے ممکن نہیں ہے. اب قالت ان ابی یدعوک. اب یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ یہ علاج الاستحیا جو ہے اسی قالت کے متعلق بھی ہو سکتا ہے. پہلا معنی ہوا تمشی کے متعلق کر کے، اب کا معنی ہو رہا ہے قالت کے متعلق کر کے. تو معنی بنے گا اب حیا کے ساتھ بولی. پہلا معنی تھا حیا کے ساتھ چل رہی تھی، اب معنی ہوا حیا کے ساتھ کلام فرمایا. اب یہ ایک اور مسلمانوں کے لیے درس، سبق، ادب، خلق قرآن مجید میں پیش ہو گیا. کیا کہ مسلمان کی عورت، مسلمان بیبیاں، ان کے بولنے سے بھی حیا چھلکتا ہے، لہذا ان کی کلام سے بھی اگلے کے دل میں برائی کا خیال نہیں آتا. اس کا مطلب ہے عورت کو بولنے کا انداز ایسا سکھانا جس میں حیا نہ ہو. یہ کافروں کا کام ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہے. قرآن کی بات کر رہا ہوں یار، قرآن سے باہر نہیں. کیا ضرورت تھی ہو اس طرح بیان فرمانے کی قرآن مجید کو؟ اس کا مطلب ہے سکول میں جو باڈی لینگویج پڑھایا جاتا ہے تو وہ اسی وجہ سے پڑھایا جاتا ہے. یہ کافروں کی تعلیم ہے، کفر سکھاتے ہیں، اللہ رسول کا مقابلہ سکھاتے ہیں، اور انسانوں کو انسانیت کے خلاف، انسانیت کے مخالف جو غلیظ عادتیں ہیں یہ وہ سکھاتے ہیں. غلیظ کے بچے. باڈی لینگویج کا مطلب یہ ہے کہ جب اے لڑکی تو بات کر رہی ہے تو تیرے ہونٹ الگ برائی کی دعوت دے،
تیرے گال الگ دیں، تیرے بال الگ برائی کی دعوت دے رہے ہیں، تیرے لباس الگ برائی کی دعوت دے رہا، تیری آنکھیں ان کی حرکت الگ برائی کی دعوت دے رہی، یعنی تو سراپا زنا بن کر بیٹھ اگر ترقی کرنی ہے۔ یہ کتے کے بچے پڑھاتے ہیں، ان کو کتے کا بچہ کہنا بھی کتوں کی توہین ہے۔ خدا فرما رہا ہے چلنے میں حیا، بولنے میں حیا، اور یہ کہتے ہیں نہیں، پورے سر سے لے کر پاؤں تک بے حیائی اور برائی کی دعوت ہر کسی کو مل رہی ہو، تاکہ اس گشتی کو دیکھنے والا کوئی بھی ایسا مرد نہ ہو اٹھے تو اس کی کوئی چیز باقی رہ جائے، وہ حرامی بن کر، لعنتی بن کر، بڈھا ہے وہ بھی برباد ہو جائے، بچہ ہے وہ بھی برباد ہو جائے، جوان ہے وہ بھی برباد ہو جائے۔ یہ کتے کے بچے پڑھاتے ہیں، اور لعنت ہے ملا پیروں پر جو اس کو تعلیم سمجھتے ہیں۔ کتے کے بچے تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو سارا کا سارا گھر اپنا اللہ رسول کی دشمنی میں برباد کر رہا ہے، لعنتی تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور پھر کہتا ہے کبھی اسلام کے لیے اٹھو، کبھی ووٹ دو، کبھی فلان کرو، کبھی فلان کرو، جہاد کے لیے اٹھو، جہاد فرض، شرم نہیں آتی؟ دلے یہی جہاد فرض ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر کو بچا لو، یہ جہاد فرض ہے۔ ادھر ادھر جا کر مرو گے حرام موت، کتے کی موت مرو گے، اور اگر اپنا دین گھر میں قائم کر کے مرو گے تو گھر میں مرو گے، شہید مرو گے۔ ملعونین اینما ثقفوا کی منڈی لگی ہوئی ہے، بندہ کیا کرے؟ اب بھائی بات سمجھ، ان ابی، بی بی پاک آ کر عرض کرتی، ان ابی یدعو، میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، جو آپ نے ہماری بھیڑ بکریوں کو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دینے کے لیے آپ کو بلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فلما جاءہ وقص علیہ القصص، موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے، سارا قصہ کہانی سنائی کہ مصر سے آیا ہوں، ایسے آیا ہوں، یہ ہوا وہ۔ آپ نے فرمایا لا تخف، خوف نہ کیجیے، نجوت من القوم الظالمین، آپ ظالم قوم سے نجات پا گئے ہیں۔ یعنی کیا ان کا ملک اور تھا، اب ایک اور ملک میں آپ آ گئے ہیں، یہاں پر انشاءاللہ العزیز آپ کو کچھ نہیں ہوگا نقصان، آپ مطمئن رہیں۔ اب بی بی پاک کیا فرماتی ہیں، یا ابت استاجرہ، ابو جان ان کو، یہ مسافر ہیں، ادھر سے اکیلے بھاگے ہوئے ہیں، ادھر سے آئے ہوئے ہیں، کوئی ان کا سہارا نہیں ہے، اور آدمی اتنا ایماندار ہے، دیانتدار بندہ ہے، ہم نے دیکھ لیا، تو اس کو آپ اپنے پاس مزدور رکھ لیں۔ اب کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس کو تنخواہ دینے کے لیے کوئی پیسہ ویسا نہیں تھا، وہ فرعون تھے، وہ فرعون تھے جنہوں نے اہرام مصر بنائے، کتنا دولت خرچ ہوئی کچھ نہیں کہہ سکتے، اندازہ ہی نہیں ہے، سائنسدانوں کو اندازہ نہیں ہو سکتا کہ کتنا دولت یہاں لگی ہے۔ لوگوں کو استعمال کیا، مزدور بنایا، کتنا دولت لگائی کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ فرعونوں کے مقابلے میں نبی تھے۔ ان بھڑووں کا معیار زندگی اور تھا، ان پاکوں کا معیار زندگی اور۔ یہ اپنی زندگی کا معیار اعلیٰ بناتے تھے خدا کا بندہ بننے میں،
اور وہ کتے اپنا معیار زندگی بلند بناتے تھے خدا کے بندوں کو اپنا بندہ بنانے سے. اسی وجہ سے تو وہ خدائی دعویٰ کرتے تھے. اب حضرت شعیب علیہ السلام مزدوری کے لیے رکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس، تو کیا طے ہوتا ہے؟ اپنی بیٹی پاک سے اس بندے کی دو صفتیں وہ جان چکے تھے. ایک تو طاقتور ہے، دوسرا امانت دار بڑا ہے. تو آپ نے فرمایا تم میرے پاس مزدوری کرو گے، یہ بھیڑ بکریاں جو ہیں یہ چرانی ہیں، اس کی عوض میں اپنی ایک بیٹی کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. مہر نہیں رکھا جاتا، مہر تو مہر کے طور پر رکھا. گھر بنا رہے ہیں، آپ کا سہارا دے رہے ہیں بے سہارا کا. یہ بات میں سنا دوں، خالق پاک نے دستگیری فرمائی جب پانی پلا کر فارغ ہو کر بیٹھے نا درخت کے نیچے سانس لینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام، بارگاہ رب العالمین میں عرض کی ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. کہا پروردگار میرے، جو تو خیر میری طرف اتارے گا میں اس کا محتاج ہوں، تیری خیر کا محتاج ہوں، بے سہارا ہوں، اکیلا ہوں، علاقے میں اجنبی ہوں. تو خدا پاک نے سنی نبی کی دعا تو نبی کے گھر میں جگہ دے دی. اب 8 سال طے ہو گئے بکریاں چرانی ہیں. اگر 2 سال آپ بڑھا لیں گے تو آپ کی مرضی ہے. انہوں نے فرمایا مجھ پر یہ شرط نہیں رکھنی 2 سال اگلوں کی، اگر ہو سکے گا تو پوری کر لوں گا. آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، لیکن تو مجھے صالح لوگوں سے پائے گا. شعیب علیہ السلام نے فرمایا جنہوں نے اپنے مزدور پر ذرا برابر بھی زیادتی نہیں کرنی، میں ان لوگوں میں سے ہوں. اب بات سمجھنا، پیچھے موسیٰ علیہ السلام نبی آتے ہیں تو سامان نہیں، جن کے گھر میں داماد بنتے ہیں تو سامان نہیں. پتا چلا فرعونوں کی زندگی کا معیار ساز و سامان ہے، اللہ والوں کی زندگی کا معیار دین و ایمان. ایک بات کرتا ہوں، رشتہ دیکھنا ہو تو ان آیات نے سبق دیا
کہ رشتے کے اندر کون سی صفتیں دیکھنی چاہیے. لعنت پڑی ہوئی ہے نوکری کیا کرتا ہے، فلان کیا کرتا ہے، پیسہ کیا کماتا ہے، لعنت پڑ گئی. ان کے پاس کیا پیسہ تھا جن کو رکھا جا رہا ہے بکریوں کو چرانے کی مزدوری پر. کیا پیسہ ہوگا ان کے پاس؟ بیٹیاں کیا تربیت یافتہ تھی شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں پاک کہ انہوں نے وہ دو صفتیں دیکھی. ایک دیکھا قوی ہے، طاقتور ہے، پانی کنویں سے خود نکال کر ساری بھیڑ بکریوں کو پلا رہا ہے. دوسرا امین. یہ امین لفظ بہت جامع ہے، بہت معنی رکھتا ہے. امین بہت خصال حمیدہ کا جامع ہے. امین امانت والا ہے کہ اس نے ہماری بھیڑ بکریوں کا دودھ تک دوہا نہیں، بکری اٹھائی نہیں، چرائی نہیں. جو بڑی بات ہے جس کا وہ ذکر فرما رہی ہیں ابا جان کے سامنے، وہ یہ ہے کہ عزت کے حوالے سے بڑا امانت دار ہے. اس نے تو ہماری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں. لعنت ہے ان لوگوں پر جو پہلے سے یاری ٹھمکانے، فرینڈ بوائے بنانے کی دعویٰ. کتے کا بچہ تو باپ ہے، حرام زادہ ہے کہ باپ، تو لعنتی تو پیدا ہی نہ ہوتا. شرم نہیں آتی؟ کتے کا بچہ تیرے گھر میں بیٹی آنا، بیٹی کی توہین. لیکن اب بیٹی بھی وہی بن گئی جو باپ تھا. اب دیکھو امانت وہ دیکھ رہی ہیں. باپ کو جا کر یہ جب بتایا کہ دو صفتیں ہیں، قوی اور امین ہے، ابا جان کو تسلی ہو گئی، اطمینان ہو گیا کہ ایسا شخص گھر کا فرد بنا لیا جائے، گھر کا آدمی بنا لیا جائے تو کما. اس کا مطلب ہے دوسرے لفظوں میں پاک دامنی، نظر کی، زبان کی، دل کی پاکی رشتہ ڈھونڈنے میں اس کا خیال کرنا چاہیے. یہ قرآن پاک پڑھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے. اب بات سمجھ. اب میرے دوستو وقت زیادہ ہو گیا. میں سمجھانا یہی چاہتا تھا کہ زندگی کے معیار دو ہیں، ایک فرعونوں کا ہے، ایک نبیوں کا ہے. ان کے نزدیک عزت اس میں ہے، انبیاء علیہ السلام ان کے نزدیک عزت اس میں ہے. بات سمجھنا. اب قرآن پاک کی آیت پڑھی بلقیس نے، حضرت بلقیس، انہوں نے کہا یہ جو بادشاہ لوگ ہوتے ہیں جب کسی شہر میں آتے ہیں اس کو فتح کرتے ہیں تو فساد ڈالتے ہیں. بات سمجھنا، فساد ڈالتے ہیں، عزت والوں کو ذلیل بنا دیتے ہیں، ذلیلوں کو عزت والا بنا دیتے ہیں. اب وہ کہہ رہی ہے اور معنی میں توجہ کہ ہم بادشاہ، یعنی جب آتے ہیں حملہ کرتے ہیں بادشاہ کسی ملک پر یا کسی علاقے پر، تو وہاں کے بادشاہوں کو ذلیل بنا کر دیتے ہیں، اور جو ذلیل یعنی جو عوام ہوتی ہے ان میں سے کسی کو اٹھاتے ہیں تو بادشاہ بنا دیتے ہیں جو ان کی مرضی کے چلتا ہے. یہ نظریہ تھا بلقیس کا. اس وقت وہ مشرکہ کافرہ تھی. سمجھ نہیں آ رہی. اب اس کی نظر میں بھی بالکل یہ نقطہ سمجھنے کا ہے. بلقیس کی نظر میں جو بادشاہ دنیا کے لالچی ہوتے ہیں نا،
اور دنیا ہی ان کے نزدیک سب کچھ ہوتا ہے فرعونوں کی طرح. ان کی پہچان کے لیے بلقیس کی ایک بات قرآن نے کی ہے کہ اس نے کہا یہ جو سلیمان مجھے کہہ رہا ہے کہ جلدی سے میرے پاس آ جاؤ ورنہ میں چڑھائی کروں گا تو میں ذلیل کر کے نکال دوں گا. اس نے کہا میں دیکھتی ہوں یہ کیا بندہ ہے, یہ بادشاہ دنیا کا طالب ہے. اس نے کہا میں بھیجتی ہوں ہدیہ. اب ظاہر بات ہے ان کے ہدیے بھی تو بادشاہوں کے کیا بلا تھے. اس نے سونا جواہر قیمتی چیزیں جو تھی ہدیہ دیا قاصدوں کو کہ یہ جا کر سلیمان کو دو. دیکھتے ہیں بما یرجعون کیا جواب لاتے ہیں یہ. فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون. مال آیا عجیب و غریب مال. آپ نے فرمایا اچھا تم مجھے مال دکھا کر مال کے ساتھ میری مدد کرو گے. تمہیں پتہ نہیں اللہ پاک نے جو مجھے دیا وہ تم سے بہتر ہے. مجھے اس نے دین و ایمان جیسی دولت دی, نبوت کے ساتھ سرفراز فرمایا, یہ دکھاتے ہو مجھے. بل انتم بہدیتکم تفرحون, یہ ایسے ہدیے پر خوش ہونا تمہارا کام ہے, ہمارا کام نہیں ہے. جاؤ واپس کرو یہ ہدیہ اور ان سے کہہ دو میں ایسی فوج لے کر آ رہا ہوں جس کا مقابلہ کرنا تمہارے بس کی بات ہی نہیں ہوگی. اب آپ نے اس کو جو اپنی شان دکھانا چاہیے, حالانکہ اللہ نے تو آپ کو کیا کچھ دیا تھا, جو شان جو عزت سلیمان پیغمبر بلقیس کو دکھانا چاہتے ہیں اور دکھا رہے ہیں, اس کو سنیے وہ کیا ہے. آپ نے کائنات کا جو عجیب و غریب سامان خدا نے دیا ہوا تھا آپ یہ دکھانا چاہتے ہیں, اس کو دکھاتے ہیں کہ تو دنیا کو لیے پھرتی ہے. ہماری روحانی طاقت دیکھ اور روحانی حال دیکھ, ہمارے خادموں میں, ہم میں نہیں. اپنے دوستوں سے کہتے ہیں کون ہے جو اس کا تخت لے آئے اس کے آنے سے پہلے. تو وہ قصہ مشہور ہے کہ جن نے کہا میں لاتا ہوں محفل اٹھنے سے پہلے. آپ نے فرمایا مجھے اس سے پہلے چاہیے. تو ایک علم والے فقیر بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا میں جناب کی آنکھ جھپکنے سے پہلے حاضر کرتا ہوں. وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے حاضر ہو گیا. تو آپ نے اس کو دکھایا تو ساز و سامان کے ساتھ میری مدد کرنا چاہتی تھی, تجھے تمیز ہے کہ میرے پاس یہ طاقت ہے, یہ میرا غلام بیٹھا ہوا ہے, میری امت کا بندہ ہے. تو اس نے تیرے تخت کو اتنا جلدی میں میرے پاس حاضر کر دیا, تو بعد میں پہنچ رہی ہے, تخت تیرا پہلے پہنچ رہا ہے. تو بتا کون سی ایسی چیز ہے تیرے پاس دنیا کی جس کے ساتھ تو میری مدد کرنا چاہتی ہے. میرا مددگار تو اتنا مضبوط ہے, اتنا تیز. انبیاء علیہ السلام نے ہمیشہ جس چیز کو زندگی کا معیار بنایا وہ خدا پاک کا دین اور اطاعت ہے. اللہ اکبر, اس کے ساتھ مضبوط تعلق ہے. اور فرعونوں نے جو زندگی کا معیار بنایا بھڑووں نے, وہ دنیا کے اسباب ہیں. آج کی دنیا پھر فرعونوں کو پیچھے چل رہی ہے.
تو ہر بھڑوا بادشاہ جو دنیا میں دیکھو گے وہ کتے کا بچہ اسی میں زور لگاتا ہے کہ میرے پاس وہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، اور ہر بندہ پھر اسی دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کو چھوڑ کر انبیاء کے مقابلے میں ہر بندہ آیا ہوا ہے۔ او بھائیو، اسی وجہ سے یہ دور ایمان ضائع کرنے کا ہے۔ شکلیں، صورتیں، ظاہر، وہ تو مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، ہاں جی، جلسے بھی ہیں، داڑھی بھی ہے، حج بھی ہے، عمرہ بھی ہے، میلاد بھی ہے، حضرت کے آنا جانا ہے، درود سلام ہے، سب کچھ ہے، لیکن لعنتیوں سے پوچھو، لعنتی جب نبیوں کے مقابلے میں آیا ہوا ہے تو ایمان کہاں رہے گا؟ نئی تہذیب میں دقت زیادہ تو نہیں رہتی، مذاہب رہتے ہیں قائم، فقط ایمان جاتا، ایمان ایسے جاتا۔ یہود نصارہ نے نظریات بدلتے، وہ اعمال نہیں بدلتے، ذہن میں رکھنا، نظریات بدلتے ہیں، عقیدہ بدلتے ہیں۔ یہ بڑوا ملا ہے، باندر پیر بندر ہے، خنزیر، اس کو تمیز نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ یہ زیادہ سے زیادہ اس کو فسق و فجور سمجھتا ہے۔ کتے یہ فسق و فجور نہیں، یہ کفر و زندقہ الحاد ہے۔